السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی۔ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں صحیح بخاری 2812 سے اور رٹ لگاتے ہیں 2812 کی، لیکن اس کا پس منظر بیان نہیں کرتے۔ کیا 2812 یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے یا اللہ کی طرف بلائیں گے، اور عمار ان کو اور وہ عمار کو آگ کی طرف بلائیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو بیان فرما چکے تھے، لیکن بعد میں اس حدیث کو سننے کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے علی کو اور اکرمہ تابعی کو بھیجا۔ صحیح بخاری نکالیں 2812 نکالیں، اس کو پڑھیں غور کے ساتھ کہ شروع کے یہ کلمات بیان نہیں کیے جاتے۔ کہ یہ حدیث سننے کے لیے عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے کو علی کو اور اکرمہ کو بھیجا ہے، اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر ہی 447 پر بھی کتاب الصلاح میں بھی ہے اور کتاب الجہاد میں بھی۔ یعنی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو سننے کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے علی اور اکرمہ تابعی دونوں گئے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو وہ باغ میں کام کر رہے تھے، پھر انہوں نے اپنی چادر کو سیدھا کیا، یہ سب اس روایت میں، اور پھر ان کو حدیث سنائی، اور پھر حدیث کون سی سنائی؟ یہ والی حدیث سنائی۔ یعنی حدیث کو سننے کے لیے جب بھیجا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور اس روایت میں الفاظ ہیں تم دونوں جاؤ اور ان کے پاس جا کر حدیث سنو، تو انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار اینٹیں اٹھا رہے تھے، اور جو ہے وہ دو اینٹیں اٹھا رہے تھے، لوگ ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مٹی کو جاڑتے ہوئے فرمایا کہ افسوس، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی اللہ، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ یہ صحیح بخاری 2812، جبکہ 447 میں یدعوہم الی الجنہ، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، ویدعونہ الی النار، اور وہ لوگ عمار کو آگ کی طرف بلائیں گے۔ یہ مکمل روایت جو ہے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ اکیلے ہی تھے، ان کا دوسرے بھائی کا ذکر نہیں ہوا۔ اب یہ روایت جو ہے، یہی روایت مستدرک حاکم میں آئی ہے، اور مستدرک حاکم میں جب یہ روایت آئی ہے تو یہ آپ دیکھیں 2653 نمبر پر امام حاکم اس کو لائے ہیں، قتال اہل البغی، یعنی باغیوں کے ساتھ جو ہے وہ قتال کے، قتال اہل البغی یعنی باغیوں کے ساتھ قتال کے باب میں لائے ہیں۔ اب یہاں پر بالکل یہی روایت ہے، اور سند بھی وہی ہے۔ امام بخاری جس سند کے ساتھ لائے ہیں صحیح بخاری میں 447 پر کتاب الصلاح میں، وہی عبدالعزیز بن مختار، اور عبدالعزیز بن مختار اس کو روایت کرتے ہیں خالد الحذاء سے، اور وہ جو ہیں اس کو اکرمہ سے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اسی طریقے سے، اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں۔ لیکن اس مستدرک حاکم کی روایت نے صحیح بخاری کی ان دونوں روایت کا معنی بالکل واضح کر کے رکھ دیا، لیکن یہ کون بیان کرے گا اس کو؟ اگر اس کو بیان کریں گے تو پورے مرزا جیل میں، اس کا پوری ذریت اور ان کا جو فرقہ جیل میں ہے وہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اکرمہ رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اپنے بیٹے علی سے کہا تم دونوں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے خارج کے متعلق حدیث سنو۔ یعنی صحیح بخاری میں تھا کہ ان کے پاس جاؤ اور حدیث سنو، لیکن مستدرک حاکم میں بالکل کلیئر آ گیا صحیح سند کے ساتھ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی سند لے جاؤ مرزا کے پاس، مرزا 10,000 بار مرے اور پھر زندہ ہو تو اس روایت کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر کیا ہے کہ جب ان کے پاس گئے اکرمہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی ان کے پاس گئے، ان سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فَاسْمَعَا مِنْهُ حَدِيثَهُ فِي شَأْنِ الْخَوَارِجِ، جانا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تم جو جاؤ اور ان کے پاس جا کر خارجیوں کے متعلق حدیث سنو۔ پھر آگے انہوں نے اسی طریقے سے روایت بیان کی کہ ہم گئے، وہ دیوار کو سیدھا کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں دیکھا اور اپنی چادر کو سیدھا کیا اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر انہوں نے آگے چلتے چلتے بات کرتے حدیث بیان کی۔ جب مسجد کا ذکر ہوا تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ ہم جو ہے وہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ پھر آگے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار آپ دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی طرح ایک ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھاتے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی ارید الاجر عند اللہ، میں اللہ کے پاس اجر چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جاڑا، ان سے مٹی کو جاڑا اور فرمایا کہ ویح عمار
افسوس عمار تقتل الفئۃ الباغیہ، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں بالکل واضح ہو گیا کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی جو ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے اور اکرمہ، جب یہ دونوں گئے تو انہوں نے خارجیوں کے متعلق حدیث سننے کے لیے، اس روایت میں الفاظ ہیں تم دونوں جاؤ اور ان کے پاس فی شأن الخوارج، خوارج کے متعلق حدیث سنو، یعنی یہ حدیث تو خارجیوں کے متعلق ہے، ہمارے کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور سند اس کی بالکل صحیح ہے، وہی سند جو صحیح بخاری میں ہے، اور اس سے جو پہلے کے راوی امام حاکم نے جہاں سے روایت کی وہ راوی بھی بالکل ثقہ ہے، کوئی ہمیں بتائے ان کے راویوں کے اندر کوئی سقم کوئی ضعف ان راویوں میں موجود ہو، ان سے جو سند کے پہلے جو بھی راوی ہیں بالکل تینوں راوی جو ہیں وہ بھی ثقہ ہیں، اور کسی قسم کی کوئی ایسی جرح نہیں جس کی وجہ سے روایت کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری، یہ روایت بخاری کی شرط پر صحیح ہے، اور ہم نے پہلے بتایا کہ عبدالعزیز بن مختار سے لے کر عبداللہ ابن عباس تک بالکل وہی سند ہے، یہ بخاری کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، ولم یخرجہ بہذہ السیاقہ، لیکن انہوں نے اس سیاق کے ساتھ اس کو نقل نہیں کیا، لیکن صحیح ہے، امام بخاری کی شرط پر یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طریقے سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی موافقت کرتے ہوئے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، امام ذہبی اور امام حاکم رحمہم اللہ دونوں کے نزدیک یہ روایت جو ہے بالکل صحیح ہے۔ تلخیص امام حاکم کی دیکھ لیں، بالکل یہ روایت جو ہے بالکل سند کے ساتھ بھی صحیح ہے، سند بالکل صحیح بخاری والی وہی ہے، اور باقی جو راوی ہیں وہ بھی ثقہ ہیں، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس روایت کو سننے کے لیے جب گئے اور عبداللہ ابن عباس نے بھیجا اپنے بیٹے علی کو اور اکرمہ تابعی کو، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خارجیوں کے متعلق حدیث سنو، تو اس کا مطلب ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث عمار کو خارجیوں کے متعلق سمجھتے تھے، یعنی میں اگر کسی آدمی کے پاس جاتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے وہ نماز کے متعلق حدیث سنائیں، تو مجھے دجال کے متعلق تو حدیث نہیں سنائے گا نا، تو نماز کے متعلق ہی سنائے گا۔ اگر میں ان کو کہوں گا کہ مجھے جنت کے متعلق حدیث سنائے تو وہ مجھے جنت کے متعلق سنائے گا، اور اگر میں ان کو کہوں گا کہ خارجیوں کے متعلق سنائے تو انہوں نے خارجیوں کے متعلق سنائی ان کو، جیسے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ اب جیسے قرآن کی آیت کو جو ہے اس کا معنی واضح کر دیتی ہے، قرآن میں سورہ شورى میں ہے آیت نمبر 5 میں فرشتوں کے بارے میں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے جو ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو زمین میں ہیں، تو زمین میں تو مشرک بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، کیا فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، زمین میں تو قادیانی بھی ہیں، زمین میں تو روافض اور شیعہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور صحابہ پر تان کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہاں، قرآن کی دوسری ہی آیت نے سورۃ الغافر کے اندر آیت 7 نے بالکل واضح کر دیا معنی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو آیت نے خاص کر دیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث 2812 یا 447 کو جو ہے وہ خاص کر دیا مستدرک حاکم کی صحیح سند کے ساتھ روایت نے کہ یہ حدیث خارجیوں کے متعلق ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث عمار کو خارجیوں کے متعلق سمجھتے تھے۔ جب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باسند صحیح یہ ثابت ہو گیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس سے مراد خارجی ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث 2812 اور 447 کا صحیح معنی باسند صحیح اللہ کی توفیق و رحمت سے ہم نے پیش کر دیا۔ تو پھر بعض لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کا کیا بنے گا، تو ہم اس میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایات لوگ پیش کرتے ہیں اس میں مختلف قسم کی روایات ہیں، ان میں سے وہ صرف ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی وہ چوز کر لیتے ہیں، باقی کی روایت کا کیا بنے گا؟ یہ تو سوال ہمارا بنتا ہے کہ جو لوگ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعترافی بیان لیتے ہیں اور اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، تو وہ لوگ باقی روایت کا کیا کریں گے کہ جبکہ دوسری روایت کے اندر ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں بلکہ اس قصہ کو واقعہ کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر باسند صحیح روایت موجود ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے ربیعہ بن کلثوم اپنے والد کلثوم بن جبر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں واسط قصب میں عبداللہ بن عامر کے گھر تھا، تو وہاں پر ابو الغادیہ جوہنی جو ہے انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو ان کو عبدالعلا نے اجازت دے دی۔ پھر وہ آئے اور ان کا حلیہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے تنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ انتہائی دراز کا آدمی تھے، وہ تو اس امت کا فرد لگتا ہی نہیں تھا۔ جب اندر آ کر بیٹھ گیا تو کہنے لگا ہم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے معتبر نیک آدمی جانتے ہیں، خدا کی قسم میں مسجد قباء میں تھا اور وہ باتیں کر رہا تھا، اور ایک کلمہ بھی ذکر کیا، یہ وذکر کلمہ، اور ایک کلمہ بھی ذکر کیا اور کہا کہ اگر اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا تو میں اس کو روند ڈالوں گا، حتیٰ کہ اس کو قتل کر ڈالوں گا۔
یعنی یہ ابو الغادیہ الجہنی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی، اور وہ انجینئر نے جب اس روایت کو بیان کیا تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے یہاں پر جو ہے وہ بات کو سینسر کر لیا۔ تو یہاں پر ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا، صرف ارادہ کیا اس روایت کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر۔ اب آگے کیا ہے، آگے یہ ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ جنگ صفین شروع ہوئی تو لشکر کی پہلی جماعت جو ہے پیدل چلتے ہوئے آئی، یہاں تک کہ وہ صفین کے درمیان پہنچ گئی۔ یہاں ترجمہ کرنے والے سے مستدرک حاکم کی اس روایت میں ترجمہ جو ہے وہ صفین کیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ترجمہ یہ ہے فلما کان یوم صفین، جب صفین کا دن تھا۔ آگے یہاں جو ترجمہ حتی کان بین الصفین، جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دو صفوں کے درمیان پہنچے، یعنی جنگ صفین میں آئے اور ایک جماعت ہے جو ہے وہ چلتی ہوئی پیدل چلتی ہوئی آئی، لشکر کی جو ہے پہلی جماعت آئی۔ تو آگے الفاظ ہیں کہ حتی کان بین الصفین، کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دو صفوں کے درمیان تھے۔ یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کے مطابق یہ مستدرک حاکم 5658، یعنی ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، کہتے جب دونوں صفوں کے درمیان آئے ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعانا رجل، تو ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا، بالرمح، ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا، پھر کیا ہوا؟ فَصَرَعَهُ فَانْكَفَأَ الْمِغْفَرُ، ان کو انہوں نے ایک آدمی نے نیزہ مارا۔ اس روایت میں ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں، یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں، نہ کہ قتل کرنے والے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا تو گر گیا، ان کا جو خود تھا سر کے اوپر، جو تلوار وغیرہ کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، وہ بھی گر گیا۔ فَانْكَفَأَ الْمِغْفَرُ عَنْهُ فَضْرَبَهُ، جب ان کا وہ سر کے اوپر سے خود گر گیا، فَإِذَا رَأْسُ عَمَّارٍ، تو پھر جب دیکھا گیا تو وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا۔ تو یہ تو اس روایت کے اندر، مستدرک حاکم کی روایت کے اندر جو ہے وہ ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا تھا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا، لیکن اس روایت میں کسی اور نے ان کو شہید کیا، اور اس میں الفاظ موجود ہیں تعانا رجل بالرمح، کسی آدمی نے ان کو جو ہے وہ نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ باسند صحیح یہ مستدرک حاکم کے اندر۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی دوسری روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا، مسند احمد سے وہ روایت لے لیتے ہیں، ایک تو مستدرک حاکم کی روایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ مسند احمد کی ہی دوسری روایت کو، ایک اور روایت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حنظلہ بن خالد العنزی کہتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اذا جاءہ رجلان یختصمان فی رأس عمار، کہ دو آدمی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے سر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اور ان میں سے ہر کوئی کہہ رہا تھا یقول کل واحد منہما انا قتلتہ، کہ میں نے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہے۔ دو آدمی تو یہ ہو گئے مسند احمد کی حدیث میں، باسند صحیح یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے مستدرک حاکم کی روایت بھی ہم نے آپ کے سامنے لگا دی، یعنی یہ کتنے لوگ ہیں دعویٰ کرنے والے۔ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید نہیں کیا، بلکہ ارادہ کیا تھا، شہید کسی اور نے کیا۔ مسند احمد کی روایت کے اندر دو آدمی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا سر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ ان کے پاس تو دلیل بھی ہے کہ ان کے پاس سر ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا، وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے شہید کیا۔ تو ایک ہی روایت لے لینی مسند احمد سے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ابو الغادی نے شہید کیا، باقی روایت کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان روایت میں سخت اضطراب پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، اور ایسا اختلاف پایا جاتا ہے جو حل ہونا ناممکن ہے۔ اب ہمیں کوئی بتائے کہ دو آدمی جو معاویہ رضی اللہ کے پاس آئے انہوں نے شہید کیا، یا ان کو اس آدمی نے شہید کیا جو جس کو ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ نے خود دیکھا کہ اس نے نیزے کے ساتھ مارا اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، یا ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ نے خود شہید کیا؟ کون سی روایت ان میں سے لینی ہے؟ یہ تو متن کے اندر سخت اضطراب پایا جاتا ہے۔ بات وہی صحیح ہے جو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ روایت تو خارج کے متعلق ہے۔ دوسری بات یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جب اس روایت کو بیان کیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ابو الغادی رضی اللہ عنہ نے شہید کیا، تو وہاں پر یہ الفاظ روایت میں سے چھپا لیے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا۔ اس میں ایک سبب بھی بیان ہو گیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے تھے۔ اب انجینئر کی آپ ویڈیو سن سکتے ہیں، اس نے یہاں پر نام چھپا لیا اور کہتا بعد میں بتاؤں گا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں سن لیں۔
میری طرف متوجہ. مسند احمد میں الفاظ ہیں, میں نے, آپ ریسرچ پیپر میرا کربلا والا پڑھیں, اس میں وہ الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں زبان درازی کر رہا تھا. اس شخص کا نام میں نے نہیں بتانا کیونکہ مسند احمد میں بھی اسے فلاں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی میں دس دیں گا. اس شخص کا نام میں نے نہیں بتانا کیونکہ مسند احمد میں بھی اسے فلاں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی میں دس دیں گا. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت نیت کر دی کہ اینو میں نہیں چھڑنا. ٹھیک ہے جی. جی ناظرین آپ نے سن لیا, وہ جو روایت یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, اس روایت کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ شہید اس لیے کیا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے تھے. انجینئر نے یہاں سے نام چھپا لیا ہے کہ وہ بتاؤں گا کس کو گالیاں دے رہے تھے, تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے اس روایت میں. تو جب روایت آپ کے نزدیک صحیح ہے تو پوری روایت بیان کریں, وہاں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سینسر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کو گالیاں دیتے تھے, کیا وجہ تھی؟ اس پر بھی مرزا ایک ویڈیو بنائے نا 1.5 گھنٹے کی, کیا وجہ تھی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے تھے؟ یہاں پر سب بھی نہیں بلکہ شتم کا لفظ موجود ہے, شتم کا لفظ موجود ہے کہ کیوں گالیاں دے رہے تھے, اس لیے یہاں سے نام چھپا لیا. تو ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہیں ان میں سخت اضطراب پایا جاتا ہے, متن میں ایسا اختلاف ہے جو نہ حل ہونے والا ہے. اسی طریقے سے جب یہ صحیح بخاری کی جو روایت ہم نے آپ کے سامنے شروع سے پڑھی 2812 کہ مار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, اس کی شرح کے اندر جو ہے وہ اسماعیل بن محمد بن الفضل بن علی یعنی قوام سنہ معروف ان کا لقب ہے. یہ صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ, مار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, اس کی شرح میں کہتے ہیں یدعوہ من الجنۃ ویدعونہ الی النار یعنی الخوارج. یعنی اس صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں, یہ 6ٹھی صدی کے محدث ہیں, 535 میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے, کہتے ہیں الخوارج, اس سے مراد جو ہے خارجی ہیں, الذین دعاہم من الجماع, جن کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جماعت کی طرف بلا رہے تھے. ولیس یصح ذلک فی حق احد من الصحابہ, اور یہ کسی بھی صحابی پر اس کو فٹ کرنا صحیح نہیں ہے, کسی بھی صحابی کے حق میں یہ روایت فٹ کرنا یا لگانا صحیح نہیں ہے. الذین اثنى اللہ علیہم, کیونکہ صحابہ کرام پر تو اللہ ذوالجلال نے جو ہے وہ ان کی تعریف کی ہے, اللہ ذوالجلال نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے, حمد کی ہے. اثنى اللہ علیہم وشہد لہم بالفضل, اور صحابہ کرام کی کا فضل اور جو ہے ان کی فضیلت اور ان کی تعریف حمد بیان کی ہے. فقال تعالی, اللہ ذوالجلال نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. قال اہل اللغت والتفسیر, اہل لغت اور تفسیر نے جو ہے انہوں نے کہا ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس سے مراد ہیں جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو صحابہ کرام کو تو قرآن میں کنتم خیر امت, بہترین امت قرار دیا گیا ہے. یہ صحیح بخاری کی شرح کے اندر جو ہے قوام السنہ جو ہے اسماعیل بن محمد بن الفضل جو ہے یہ بیان فرماتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے, کوئی نئی بات نہیں کہ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو خارجیوں نے شہید کیا. ایک تو ہم نے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کی باسند صحیح روایت پیش کر دی, پھر دوسرا اس اشکال کا بھی جواب دے دیا جو کہا جاتا ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ والی روایت, اس میں سخت اختلاف موجود ہے, ہم نے اور روایت بھی آپ کے سامنے رکھ دی. تو صحیح بات یہی ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو خارجیوں نے شہید کیا, کیونکہ دونوں طرف لشکروں کے اندر جو تھے خارجی موجود تھے. یہ تو مرزا نے خود مانا ہے. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا سر کاٹ کر لایا ایک عمر بن جرموز ابن جرموز نے, تو علی رضی اللہ نے اس کو جہنم کی خوشخبری جو ہے سنائی. تو اس میں نہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے, جبکہ علی رضی اللہ کے لشکر میں موجود تھا. اسی طریقے سے جو خارجی جو لوگ موجود تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے اندر, ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ کو خارجیوں نے شہید کیا. تو خارجیوں نے اگر عمار بن یاسر رضی اللہ کو شہید کیا ہے تو اس میں معاویہ رضی اللہ کا یا اہل ایمان کا کوئی قصور نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.